الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ منبر نور پر رونق افروز قابل قدر با احترام با اکرام علماء ملت اسلامیہ عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی دیر مجھے برداشت کرنے کی کوشش کریں، ورنہ جب مجمع زیادہ ہو جاتا ہے تو ہر آدمی ایک دوسرے کو سنانے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ وقت مختصر ہے، بات بھی مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس ستارے کی طرح جو 29ویں شب کو چاند سے پہلے نظر آتا ہے، لوگ اس ستارے کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ وہ ستارہ نیچے ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں، اوپر نظر اٹھاتے جاتے ہیں اور چاند کی زیارت ہو جاتی ہے۔ جب تک ستارہ نیچے رہتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے، اوپر چلا جائے تو پھر لاکھ نکلے کروڑوں نکلے کوئی انہیں دیکھتا ویکھتا نہیں۔ تو یہ ستارہ جب تک نیچے ہے چاند سے تب تک دنیا دیکھ رہی ہے، اور اس ستارے کی قدر بھی اسی چاند کی وجہ سے ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، کون چاند ہے بتانے کی ضرورت نہیں، ابھی جس چاند کا انتظار ہم کر رہے ہیں الحمدللہ وہ بڑے اپنی نورانی چہرے اور نورانی صورت کے ساتھ ہم لوگوں کو اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک ولی کامل کو ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اور الحمدللہ اب غیروں کے یہاں دیکھنا عجیب عجیب ہے، دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ تھوکنے کا بھی من نہیں ہوتا، چہرے اتنے مکروہ نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ اہل سنت والجماعت کا نصیبہ ہے کہ ایسے سرکاروں کی غلامی میں ہمیں زندگی عطا فرمائے جن کا چہرہ دیکھنے کے بعد کافر بھی یہی کہتا ہے کہ ایسے چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایسا چہرہ والا ہمیشہ سچا ہی ہوگا۔ آئیے کچھ غوث پاک کی شان سنیں، کیونکہ آج کوئی موضوع تو دیا نہیں گیا، بس غوث پاک کی شان سن کر، اور سب سے بڑی غوث پاک کی کرامت یہ آج کا جلسہ ہی ہے۔ یہ غوث پاک کی کرامت ہے۔ اب کیسے کرامت ہے مولانا نعیم سے پوچھنا بتا دیں گے، سمجھ رہے کہ یہ غوث پاک کی کرامت ہے، اور کرامت عقل میں نہیں آتی، یہ غوث پاک کا خاص فیضان ہے۔ غوث پاک نے اپنے شہزادے کے لیے پہلے ہی سے انتظام فرما دیا ہے نا۔ تو آئیے کچھ معروضات پیش ہو، اس سے پہلے ایک حدیث پاک علامہ جسولی علیہ رحمت الرضوان نے لکھی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، الحقائق کے اندر بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انی اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفهم۔ حضور نے فرمایا، آپ لوگ رہنے تھے جو گاؤں بڑا ہے کھڑا ہے تو بیٹھ جائیں گے۔ علامہ جسولی علیہ رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، اب درود پڑھنے والے دو طریقے سے ہوتے ہیں، مجبوری میں پڑھتا ہے، خوشی میں پڑھتا ہے۔ مجبوری میں پڑھنے والا سب جانتے ہیں کہ دنیا کے حالات کی دہائی دے کر کے وہ مجبور بنتا ہے، اور جو غلام مصطفیٰ ہوتا ہے یہاں پر بھی درود و سلام پڑھتا ہے، وہاں پر بھی پڑھ لیتا ہے، جہاں موقع ملتا ہے وہاں پہ پڑھتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اگر وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے تو اگرچہ وہ پاچورا سے درود پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں میں اس کے درود و سلام کو سنتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں درود و سلام کو سنتا ہوں۔ بڑی بات ہے کہ سرکار ہمارے درود کو سن لے، ہمارے سلام کو سن لے۔ اب ایک بات اور پیدا ہوتی ہے دماغ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ درود کو تو سن لیتے ہیں، یہ تو ہمارا عقیدہ بچپن سے تھا، ہماری والدہ نے ہمیں گھٹی میں پلایا، یہ ہمارا عقیدہ تھا، لیکن ہم پاچورا میں بیٹھ کر KGN چوک میں آپ پہ درود پڑھ رہے ہیں، کہاں پہ بیٹھے کیا آپ جانتے ہیں؟ تو میرا نبی ارشاد فرماتا ہے میں درود کو بھی سنتا ہوں،
وَأَعْرِفُهُمْ، اور جو محبت کرنے والے ہیں جب وہ درود پڑھتے ہیں تو میں انہیں بھی پہچان لیا کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام درود کو بھی سنتے ہیں، درود پڑھنے والے کو بھی پہچانتے ہیں۔ تو مصطفیٰ سے جان پہچان بڑھانے کے لیے ایک بار جھوک کر درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، یہ تو دنیا میں بہت سارے لوگ آئے اور بہت سارے لوگ آئے اپنے اعتبار سے کام کر کے چلے گئے۔ کوئی آیا اچھائی میں اپنا نام کما کر کے چلا گیا، کوئی آیا برائی کا جو ہے آماجگاہ بن کر کے چلا گیا۔ آپ دیکھیں اسی دنیا کے اندر فرعون بھی موجود ہے، اسی دنیا کے اندر نمرود بھی موجود ہے، اسی دنیا کے اندر بہت سارے شداد بھی موجود ہیں، بہت سارے یزید بھی موجود ہیں، جو اپنی برائیوں اور خامیوں کی وجہ سے ان لوگوں نے شہرہ حاصل کیا۔ لیکن کچھ ایسے بھی تاریخ ساز شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا جن لوگوں نے دنیا میں آنے کے بعد دنیا میں انقلاب پپا کر دیا ہے، دنیا کے ماحول کو تبدیل کر دیا ہے۔ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ تبلیغ لوگوں کے حساب سے ہوگی، لیکن جو دنیا میں آیا انقلاب لانے کے لیے تو اس نے لوگوں کو نہیں دیکھا ہے بلکہ پروردگار عالم کی رحمت پر نظر رکھا، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کیا اور اس نے دنیا میں انقلاب پپا کر دیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے حاضری دیتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کون سی ایسی برائی نہیں تھی جو خطہ عرب میں رائج نہ ہو، کون سی ایسی خامی نہ تھی جس کا انسان ارتکاب نہ کر رہا ہو۔ شراب نوشی کا دور دورہ ہے، بدکاری کا دور دورہ ہے، زناکار آدمی جو ہے بیٹھ کر کے اپنے دوستوں میں اپنی زنا کی داستانیں بیان کر رہا ہے، یہ دور دورہ چل رہا تھا عرب کی دھرتی پر۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا، آقا علیہ السلام نے اعلان کیا، تو وہی لوگ جو برائیوں میں ابن مبتلا تھے، وہی لوگ جو جہالت کے جو ہے جہالت کے دور دورے میں پڑے ہوئے تھے، وہی لوگ جو برائیوں کی آماجگاہوں میں تھے، مصطفیٰ جان رحمت نے ان کو اٹھایا، اپنے سے قریب کر دیا اور ایسا چمکایا کہ دنیا کا روشن ستارہ بنا دیا ہے، دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ آپ دیکھیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو بھی آیا ہے وہ معمولی نہیں ہوا ہے، جو بھی آیا اعظم بنا ہے، کہیں صدیق اعظم ہے، کہیں فاروق اعظم ہے، کہیں سخی اعظم ہے، کہیں علی اعظم ہے، جو بھی ہے سب اعظم ہے۔ آؤ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا ہے۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت ہمارے غوث پاک کی ہے، وہ غوث پاک جو بڑے پیر کے نام سے مشہور ہے، وہ غوث پاک جن کو ساری دنیا جن کی نسبت پر ناز کرتی ہے، وہ غوث پاک جن کا کوئی غلام ہوتا ہے تو جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو موت نہیں عطا فرماتا۔ جب بھی توبہ گناہگار ہو توبہ کرے تب موت ملتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ آئیے حضور ہی سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بولنے سے تو دنیا کا نظام بدل جاتا ہے، آپ کے فرمانے سے رات ہے تو دن ہو جائے، دن ہے تو رات ہو جائے، آپ کا بولنا تو ایسا بولنا ہوتا ہے، آپ نے غوث پاک کو کیسے نوازا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، سنو پیارے سنو، یہ میرا شہزادہ عبد القادر جیلانی جب اپنی والدہ کے شکم اطہر میں آیا ہے، آیا ہے والدہ کے شکم اطہر میں، معلوم ہے آپ کی والدہ جب بھی ان کو چھینک آتا تو چھینک کے جواب میں آپ کی والدہ الحمدللہ کہتی تو غوث پاک اپنی والدہ کے شکم اطہر سے وہ چھینک کا جواب عطا فرمایا کرتے ہیں۔ یہ ہے میرا باپ، میرا دنیا کہتی ہے پیارے وقت کم ہے اس لیے نعرہ بھی کنٹرول میں رکھیں، وقت بڑا کم ہے کیونکہ دست پہ بس کرنے کی کوشش ہے، جب سرکار کی کرامت ظاہر ہو جائے تو بات الگ ہے۔ تو بڑے پیر کی بارگاہ میں لگائے بڑے بیٹھے دہائی، بڑے پیر تو جب کشتیوں کو نکال سکتے ہیں تو بھور میں پھنسا ہے اگر ہمارا سفینہ تو اسے بھی پار ہمارے غوث پاک ہی لگائے۔ جیسی عقیدت ہوتی ہے اللہ ویسی برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اس جلسے کے تعلق سے آپ کی عقیدت مضبوط تھی، اس لیے ماحول کا کچھ اثر نہیں، الحمدللہ غوث پاک نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جلسے کی طرف موڑ دیا ہے۔
اپنے تو اپنے غیر بھی سپورٹ میں کھڑے ہو گئے، اس لیے غوث پاک کا یہ ماشاءاللہ فیضان ہے۔ تو حضور غوث پاک ایک بات اور بتا دیں، ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو بچہ ایک تھیلی میں ہوتا ہے اور وہ تھیلی جو ہے پانی کے اندر گھومتی رہتی ہے۔ اب دیکھو وہ تھیلی ماں کے پیٹ میں ہے، بچہ پانی میں گھوم رہا ہے، اگر پانی کم پڑ جائے تو ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے پانی کم ہو گیا ہے، بچے کو بھی خطرہ ہے، سچے کو بھی خطرہ ہے، مطلب پانی میں ہے بچہ تو وہاں پر زندہ ہے۔ سوچو وہ پروردگار عالم، دنیا یہ کہتی ہے پانی میں اگر کوئی انسان ڈوب گیا تو وہاں پر موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے، لیکن میرے پروردگار نے ذہن دے دیا، اے بندے مومن سنا، دنیا میں انسان کا کنٹرول نہیں چلتا ہے، دنیا میں اس اللہ کا کنٹرول چلتا ہے جس نے اپنے محبوبوں کو وہ پاور عطا فرما دیا ہے کہ ڈوبی ہوئی کشتی کو پار لگا دیتے ہیں، اپنے محبوب بندوں کو وہ پاور عطا فرما دیا ہے، اگر ان کے در پر چور بھی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ابدال بنا دیتا ہے، یہ پاور عطا فرمایا۔ اسی خدا نے ذہن دے دیا کہ پانی میں ڈوبنے سے انسان تو مر جاتا ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ پانی میں ہوتا ہے، اور اس پانی میں جو زندگی عطا فرماتا ہے اسے ہی خدائے دو جہاں کہا جاتا ہے۔ تو آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے شکم عطا سے اپنی والدہ کے چھینک کا جواب عطا فرماتے تھے، اور حضور غوث پاک نے بتا دیا، اے پاگلو تم نے ابھی نبی کو نبی نہیں جانا، دیکھو نبی کے در کا میں نواسا ہوں آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا، سنو اللہ کا ایک ولی ہو، جب میرا یہ مقام ہے کہ میں اپنی والدہ کے شکم میں ہو وہاں پر سن کر کے جواب دے دیتا ہوں، تو سوچو جب میرا نبی اپنی والدہ کے شکم میں رہا ہے تو کیسی کیسی بشارتیں حضرت آمنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ کبھی آدم آئے خوشخبری دینے کو، کبھی مریم آئی ہے خوشخبری دینے کو، کبھی جو ہے آقا علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر الگ الگ نبی آ رہے ہیں، حضرت آسیہ آ رہی ہے، حضرت مریم خوشخبری دینے کے لیے آ رہی ہے، یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے، اور جو شان انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے وہی مقام اولیاء میں اللہ تعالیٰ نے غوث پاک عطا وہی مقام عطا فرمایا ہے غوث پاک کو۔ حضور غوث پاک کی بات کیا کہنے، آقا علیہ السلام نے جنہیں نوازا اپنی والدہ کے شکم آدار میں ہے۔ شکم آدار میں ایک چیز اور بتا دیں، میرے غوث نے فرمایا جب تک میں نہیں چاہتا تب تک انسان میرا نام نہیں لیتا۔ لوگوں کی زبان غوث پاک کے کنٹرول میں ہے، غوث پاک کے کنٹرول میں ہے، تو کہا جب تک غوث پاک نہیں چاہتے بندہ نام نہیں لیتا، اسی لیے ادھر والا مصیبت میں ہوتا ہے تو کسی اور کو بلاتا ہے، ادھر والا جب دیوانہ مصیبت میں ہوتا ہے تو بردستہ نکل جاتا ہے یا غوث کلمہ۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی زبانوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالی، اور ایک بات اور بتا دیں، اولیاء کرام خدا نہیں ہیں، اولیاء کرام خدا آخر تک بولو تاکہ سب کو معلوم ہو جائے سنیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ اولیاء کرام خدا نہیں ہے، لیکن ولی کا معنی ہی ہوتا ہے دوست۔ کہا دوست، کہا خدا کا دوست، کہا اچھا کیا مطلب ہوتا ہے، کہا حضور سے پوچھو کلیئر ہو جائے گا۔ دوست کیسا ہوتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اگر کسی کو پہچاننا ہے تو اس کے دوست کو دیکھو، جو دوست کا مذہب ہوتا ہے اسی پر اس کا دوست ہوتا ہے۔ یا اللہ اب یہ تیرے دوست ہیں، تیرے نبی نے فرمایا جو دوست ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، یہ اولیاء تو تیرے دوست ہیں۔ تو میرا رب ذہن دے گا، سنو یہ خدا نہیں ہے لیکن ہم نے ان کو یہ پاور عطا فرما دیا ہے، ہاتھ ان کا ہوتا ہے نعمت میں عطا فرماتا، بات زبان ان کی ہوتی ہے، آنکھ میری ہوتی ہے۔ کہا مولانا کہاں سے لے کے آئے؟ تو میں کہوں گا اٹھاؤ بخاری شریف کتاب التواضع کی حدیث پاک، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ بندے جتنے بھی کام کرتے ہیں ان تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کو فرض کی ادائیگی بہت پسند ہے۔ کہا بہت سارے کام کرتے ہیں، فرض کیا ہے؟ کہا علم دین کا سیکھنا فرض ہے، عقائد کو درست کرنا فرض ہے، نمازوں کا پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ کا دینا فرض ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ کہا لیکن نوافل اگر کریں تب؟ کہا شب برات میں دیوانہ مسجد میں آیا دڑ دڑ نماز پڑھ رہا ہے، شب معراج میں آیا دڑ دڑ
نماز پڑھ رہا ہے، کہا یہ جو نفل پڑھتا ہے اس کا کیا صلہ ملے گا؟ میرے رب نے فرمایا اپنے محبوب کی زبان سے، کیونکہ یہ حدیث قدسی ہے، آقا فرماتے فرمان خدا کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے کہ بندہ جتنے بھی کام کرتا ہے ان کاموں میں مجھے فرض کی ادائیگی پسند ہے، لیکن جب وہ نفل کرتا ہے میری قربت حاصل کرتا ہے، میری نزدیکی حاصل کرتا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ ہاتھ وہ ہاتھ جو ہے وہ کام وہ کرتا ہے، ہاتھ میں بن جاتا ہوں، چلا وہ کرتا ہے، قدم میں بن جاتا ہوں، بولا وہ کرتا ہے، زبان میں بن جاتا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک عقیدہ اور سمجھا دوں، غیروں نے بھی سمجھا، کہا معاذ اللہ، غیروں نے کہا اللہ داخل ہو گیا، خدا داخل ہو گیا، یہ حلول کا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ ہاتھ بن گیا تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ اوتار بن کر کے آ گیا، اللہ ان میں داخل ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ کسی میں داخل واخل نہیں ہوتا، اور جو داخل واخل ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے۔ میرا رب کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ ساری دنیا اس کی محتاج ہے، میرا رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو پھر کہے اللہ داخل نہیں ہوا، میں کہا نہیں داخل نہیں ہوا، تو پھر کہا پاؤں ہاتھ کیسے بن گیا؟ ایک مثال دیتا ہوں، یہ مائک ہے، مائک کا کام چلانا نہیں، دیکھو لوہے پہ ہم نے ہاتھ رکھا ہے، لیکن یہیں پر اگر الاؤ لگا دیا جائے، آگ لگا دی جائے تو آگ جلاتی ہے، ہاتھ رکھو چھالے نکل جائیں گے۔ اس مائک کے لوہے کو اٹھا کر کے اگر اس آگ پر لگ دیا جائے تو آگ تو نہیں بنے گا لوہا، لیکن آگ کی قربت کی وجہ سے، آگ کی نزدیکی کی وجہ سے آگ کی بات اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ کہا کیا مطلب؟ کہا لوہے کا کام چلانا نہیں ہے، لیکن آگ کے پاس آ گیا لوہا، اب وہ چلانے بھی لگا ہے، اب وہ لوگوں کے چھالے بھی نکال رہا ہے۔ کہا یا اللہ کیا مطلب ہے؟ کہا لوہا کب تک دور تھا، ٹھنڈا تھا، آگ کے پاس آ گیا، گرم ہو گیا، مطلب آگ نہیں ہوا ہے، آگ کی قربت کی وجہ سے آگ کی خوبی اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ ایسے ہی اولیاء کرام اللہ نہیں ہوتے ہیں، اللہ کی قربت کی وجہ سے مظہر اوصاف الہی ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کا مظہر ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوصاف کو ان سے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ یہی وجہ کہ دیکھو موت اور زندگی کا مالک میرا اللہ ہے۔ موت اور زندگی کا مالک کون ہے بول کے بتاؤ، آخر تک بولو۔ موت لکھی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور زندگی لکھی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا، کوئی مار نہیں سکتا، کیونکہ موت و زندگی کا مالک ہمارا پروردگار ہے۔ اور ایک چیز اور، عزت و ذلت کا مالک بھی ہمارا پروردگار ہے، جسے چاہتا ہے درجہ بلندی عطا فرماتا ہے۔ میرے رب نے جب عطا فرمایا تو حضور کو اتنا عطا فرمایا کہ ساری مخلوق کا سردار اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ کہا اے محبوب ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ساری مخلوق کے سردار ہیں، اولیاء کا سردار کس کو بنایا ہے؟ تو میرا نبی خود ارشاد فرماتا ہے، آقا نے فرمایا اے ابو صالح سنو، تمہارے گھر ایک ایسا بیٹا پیدا ہونے والا ہے جس کا مقام ایسا ہی ہوگا اولیاء کے درمیان جیسا مقام اللہ نے مجھے انبیاء میں عطا فرمایا۔ جب میرے بریلی کے تاجدار نے دیکھا تو برجستہ کہا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا ہے میری جان جلوے زیبا تیرا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے۔ ارے حضور غوث پاک تو بڑے پیر ہیں، اس گھرانے کے بھی ایک پیر آنے والے ہیں، سبحان اللہ، اس گھرانے کے بھی ایک پیر آنے والے ہیں، جو قریب رہتے ہیں ان کو معلوم ہے ان کا معاملہ کیا ہے۔ ورنہ کسی کی خامی دیکھنا ہے تو آدمی کو آدمی کے قریب میں جاتا ہے، پھر بھاگ کے آتا ہے، بڑا جھوٹا ہے، بڑا مکار ہے، بڑا نالائق ہے۔ خدا کی قسم اللہ بتا رہا ہوں، اتنے تجربات شاہد ہیں، اتنے تجربات شاہد ہیں، اکثر جو حضرت فرما دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی کر دیتا ہے، ویسا ہی کر دیتا ہے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ، جب سوچو غوث پاک کے مریدوں کا معاملہ بڑا دمدار ہوتا ہے، یہ تو شہزادہ غوث اعظم ہے، غوث پاک کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ معلوم حضور غوث پاک سے نسبت رکھنے والی چیز کوئی معمولی نہیں ہوتی ہے، کوئی معمولی نہیں ہوتی ہے۔ ہم انسان بننے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن غوث پاک کے در کے کتے نہیں بن پایا آج تک۔ معلوم ہے کتے کے اندر اگر 10 باتیں ایسی ہیں، اگر وہ انسانوں میں پیدا ہو جائے تو انسان ولی ہو جائے گا۔ آپ دیکھو کتا آتا ہے، آپ سے کچھ مانگتا نہیں ہے، معلوم ہے ایک کتے کو مارنے کا حکم میرے نبی نے دیا ہے،
کہا کون سا کتا ہے؟ کہا حدیث میں آقا فرماتے ہیں خمس من الفواسق یقتلن فی الحل والحرم، میرے نبی نے فرمایا 5 بری چیزوں کو ہر جگہ مارا جائے گا، ان میں سے ایک القلب العقور، وہ کتا جو کاٹنے دوڑتا، حضور نے فرمایا مارو اس کو، چاہے حرم میں ملے چاہے حرم کے باہر ملے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا العقرب، بچھو کو بھی مارو، جہاں ملے وہیں پہ مار دو، الحیہ سانپ، جہاں ملے وہیں پہ مار دو، اور آقا نے فرمایا الفارہ، چوہا، چوہا فاسق ہوتا ہے اس کو بھی مار دو، الحداد چیل، حضور نے فرمایا اسے بھی مار دو۔ ان چیزوں کو آقا نے فرمایا تو کتا مارا جاتا ہے، اور نہیں مارا جاتا تو کتا اتنا ناپاک ہوتا ہے۔ کہتے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل کو آنے میں تاخیر ہو گئی، مسلم شریف کی حدیث پاک۔ اس سے پہلے ایک بات بتاؤ، کیا میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو غوث پاک کے نام پہ کچھ بول کے بتاؤ۔ نہیں بول پائے، سبحان اللہ تو بولو یار، سبحان اللہ۔ شہزادہ حضور فخر خاندیش کہاں ہے بھائی؟ جی جی آئیے، محمود بھائی کہاں پہ؟ فخر خاندیش جانتے ہیں آپ لوگ؟ ارے اگر جانتے ہو تو انہی کے نام پہ سبحان اللہ تو بول کے بتاؤ یار۔ ارے سادگی اور عاجزی کا جو پیکر تھا اسے فخر خاندیش کہا جاتا ہے۔ وہ فخر خاندیش علامہ عبدالغنی نصیر آبادی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ گملے کا پھول گملے میں اچھا لگتا ہے، ماشاءاللہ۔ گملے کا پھول گملے میں اچھا لگتا ہے، روڈ پر چلا جائے تو لوگ کچل دیتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں تو گملے میں رکھو اس کو، ٹھیک ہے؟ اب حضور فخر خاندیش کی بات آئی تو ایک بات میں برابر بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بار یا غوث تو بول کے بتاؤ یار، ماشاءاللہ۔ ایک بار یا غی نواز کو بولو۔ اگر تو ساتھ میں کچھ اور ہے میں اس کو نہیں بولتا، کیونکہ سکہ تو میرے غریب نواز کا ہی چلے گا نا۔ کوئی بھی یہاں پہ سکہ جمائے گا غریب نواز کا فیضان ہی پاتا ہے نا جی۔ حضور فخر خاندیش، موضوع سے ہٹ کے ایک بات بتاتا ہوں۔ فخر خاندیش علیہ رحمت و رضوان مفتی مجیب اشرف کو جانتے ہیں؟ ارے جانتے ہیں تو سبحان اللہ بول دیا کرو نا۔ حضور اشرف البقاع، ان کے جو چہیتے شاگرد ہیں، چہیتے شاگرد ہیں، ان کو کہا جاتا ہے حضور فخر خاندیش۔ ارے مفتی اعظم جو پیدائشی ولی ہیں ان کے خلیفہ کو کہا جاتا ہے حضور فخر خاندیش۔ حضور مفتی اعظم کے خلیفہ حضور فخر خاندیش، جن کو علامہ عبدالغنی نصیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ بڑے سادے تھے نا، ایک دم سادہ تھا، جو کہیں بھی ایک دم بیان کے لیے کوئی بلایا تو نہیں بولتے تھے گاڑی میں جو تب آؤں گا میں، نہیں آ گئے۔ دیوانہ کہیں بھی پہنچ جاتا ہے۔ میں اس کو بہت غور کرتا تھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تب معلوم بڑا تحقیق ہوئی کہ حضرت کو 2 عظیم نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ کون سی 2 عظیم نعمتیں؟ مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی زیارت ہو جائے۔ بہت سی لوگ بولتے ہو یار آپ لوگ، حضور کی زیارت کوئی معمولی ہے کیا؟ جب آدمی کو ہو جائے تو آدمی اچھل کے لوگوں سے بیان کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا آقا نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب ہی جاگتے ہوئے مجھے دیکھے گا۔ اور جو حضور کو دیکھتا ہے، جو حضور کو دیکھتا ہے، حدیث پاک میں ترمذی کی حدیث پاک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا دونوں پہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام فرمائے۔ اس لیے ہر آدمی ہر ایرو غیرو حضور کو دیکھتا بھی نہیں، اور جو دیکھتا ہے وہ ایرو غیرو ہوتا بھی نہیں۔ ہر ایرو غیرو دیکھ بھی نہیں پاتا، جو دیکھتا ہے وہ ایرو غیرو بھی نہیں ہوتا۔ اس کا مقام کیا ہوتا ہے ہم لوگ کیا بیان کریں گے؟ آؤ بریلی کے تاجدار سے پوچھو۔ میرا امام احمد رضا کہتا ہے جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں۔ آقا علیہ السلام کا جلوہ تو سب سے بڑی بات یہ ہے حضور کا جلوہ دیکھا جائے۔ حضور فخر خاندیش علیہ رحمت الرضوان، توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ آپ لوگ جب دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے قبلہ بدلنے کے چکر میں، سمجھ رہے نا؟ دائیں بائیں مت دیکھنا، آپ لوگ کچھ نہیں کروا سکتے ہو۔ قبلہ بدلوانے کی طاقت تو اللہ تعالیٰ نے صرف میرے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ میرے نبی اگر آسمان کو دیکھ لے تو قبلہ بدل جاتا ہے۔ سوچے نا میرے نبی کی شان کیا، تو حضور فخر خاندیش علیہ رحمت الرضوان، حضور فخر خاندیش علیہ رحمت الرضوان
جب آج زمانے طالب علمی پڑھنے کا دور تھا، جب پڑھائی کا دور ہوتا ہے سب لوگوں سے پوچھو دماغ چلتا بھی نہیں ہے زیادہ، پڑھائی کے بعد دماغ کبھی کبھی بہت تیز ہو جاتا ہے، بہت تیز ہو جاتا ہے۔ تو آپ جب پڑھائی کرتے تھے اس ٹائم پہ جو ہے آپ کا ذہن کمزور تھا، کمزور تھا۔ میں یہ نہیں کہوں گا آپ خود ذہن تھے، میں یہ کہتا ہوں آپ کا ذہن کمزور تھا، ذہن کمزور تھا۔ اساتذہ نے کہا کہ آپ بہت کمزور، آپ کا ذہن ہے، پڑھ نہیں پائیں گے، آپ مایوس ہو گئے۔ لیکن دنیا سے مایوس ہوئے تھے، مصطفیٰ کے در سے مایوس نہیں ہوئے ہیں، مصطفیٰ کے در سے مایوس نہیں ہوئے، مایوس رہنے لگے۔ ایک رات وہ بھی آئی کہ اللہ نے نصیبہ بلند فرمایا، سوئے خواب میں میرے نبی کا جلوہ ملا، آقا نے فرمایا عبدالغنی تمہاری ماں عائشہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، جا کے اپنی والدہ سے ملاقات اپنی والدہ سے ملاقات کر لو۔ مصطفیٰ خود تو اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں، وہ ماں عائشہ صدیقہ جن کے قدموں میں ہم مومنوں کی جنت اللہ نے رکھی، ہماری ماں ہے وہ۔ تو علامہ عبدالغنی نصیر آبادی علیہ رحمت الاسلام تشریف لے گئے، خواب میں تشریف لے گئے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی آنکھوں میں سرما لگا دیا۔ اور سلو بولتے ہو یار، ان سب باتوں میں سلو گالیاں دینے میں تو نہیں شرماتے آپ، ان سب چیزوں میں شرما جاتے، ایک بار بول کے بتاؤ۔ کچھ لوگ ہوتے بولتے میں بڑا میں کیوں بولوں، آخرت میں سمجھ میں آئے گا۔ یہ تو جو نیچے بیٹھ کے سبحان اللہ زور سے بول رہا نا، اس کا کتنا فائدہ ہوگا، اور جو سناٹے میں رہے گا وہ کتنا نقصان میں ہوگا۔ اگر فائدہ لینا تو بول کے بتاؤ ایک بار۔ ایسے بولنے کا جہاں تک آواز جائے گی سب گواہی دیں گے کہ روزے میں سے غوث الورا میں بیٹھ کر حضور فخر خاندیش کا نام سن سن کر کے سبحان اللہ کی ثنائیں بلند کر۔ عائشہ صدیقہ نے سرما لگایا، ایسا سرما تھا، خواب میں لگایا، خواب میں لگایا، اللہ تعالیٰ نے ذات میں حافظے کو مضبوط فرما دیا، اور اتنا مضبوط فرمایا، حافظہ اتنا مضبوط فرمایا۔ اب اندازہ لگا لو کہ وہ ذات اس کے اندر سادگی کی اتنی آ گئی۔ پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، جو مصطفیٰ کا جلوہ دیکھتا ہے وہ ہر وقت مدینے کے جلوے میں ڈوبا رہتا ہے، جو مدینے کے جلوے میں ڈوب جاتا ہے وہ ایک دم سادہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سادہ ٹوپی ہے، لباس بھی سادہ ہے، اور جب گفتگو کرتے ہیں تو بناوٹ نہیں ہے اس کے اندر جھلکتی ہے کوئی چیز، تو محبت رسول کی چاشنی جھلک رہی ہے۔ عبدالغنی نصیر آبادی اور حافظہ اتنا مضبوط ہوا کہ آپ کے استاذ یہ علماء موجود ہیں، ان کو معلوم ہے تصحیح المصادر پہلی کتاب ہے فارسی گرامر کی، اس کے مصنف رائٹر علامہ عبدالرشید مفتی عبدالرشید فتح پوری رحمت اللہ علیہ، وہ آپ کے استاذ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ درسگاہ میں خالی عبدالغنی نصیر آبادی کو پڑھانے کے لیے آتا، اتنا حافظہ مضبوط ہو گیا۔ یہ علامہ عبدالغنی نصیر آبادی رحمت اللہ علیہ، انہی کے نام سے دنیا آج تک نہیں پہچان سکی ان کو، لیکن کہتے ہیں نا ولی کو ولی پہچانتا ہے، ولی را ولی می شناست، ولی کو ولی پہچانتا ہے، عالم کو عالم جانتا ہے۔ ایک بات گرامر کی سن کر کے عالم اندازہ لگا لیتا ہے علم کا پیمانہ کتنا بلند ہے، معلوم کر لیتا ہے۔ تو دنیا نے نہیں پہچانا۔ ہم لوگ تو اپنے محسن کو یاد کہاں کرتے ہیں؟ ہم لوگ اگر اپنے محسن کو یاد کریں، کھڑے ہو کے سلام پڑھے تو لوگ سو پوچھتے ہیں کھڑے ہو کے سلام پڑھنا کہاں سے ثابت؟ ارے پاگل، یہ ہمارے نبی کی بات ہے۔ ہم کسی اور احسان کرنے والے سیٹ کے سامنے جائیں جو 100 روپیہ دیتا ہے تو ہاتھ باندھ کر کے کھڑا رہتا ہے، ارے میرا نبی وہ ہے جس کا صدقہ پوری دنیا کھا رہی ہے۔ آپ کھڑے ہوں گے تو یوں ہی کھڑا ہو جائے، تجھے اعتراض کرنے کا منہ کس نے دے دیا؟ تو ہوتا کون ہے آقا کے سلام پہ اعتراض کرنے والا؟ اور ایک بات اور بتا دو کہ یار ٹنکے کی چوٹ پہ وقت کم ہے، ورنہ یہیں پہ بتا کے جاتا۔ ابن ماجہ صفحہ 56 مسجد میں داخلے کا جو بیان ہے، لوگ بولتے ہیں کھڑے ہو کے سلام پڑھنا کہاں سے ثابت ہے، کھڑے ہو کے سلام پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ ہم کہیں گے پاگل، جو سنی کرتا ہے وہ اپنے گھر سے نہیں کرتا، سنی وہی کرتا ہے جو مصطفیٰ کے در سے ملا کرتا ہے۔ معلوم ہے آقا علیہ السلام نے نماز کے باہر کھڑے ہو کر کے سلام پڑھا اور پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ اگر آپ کہیں کہ مولانا جھوٹ بول رہے ہیں تو میں بھاگوں گا نہیں، مالیگاؤں کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر ایسے کوئی پگلیٹ مل جائے، پگلیٹ ہی بول لے گا، ہاں پاگل ہو گیا وہ،
خدا جب دین لیتا ہے تو عقل شین لیتا ہے. جب ایسا پاگل اعتراض کرے تو بولنا مولانا نے کتاب کا نام بتایا تھا ابن ماجہ، مسجد میں داخلے کے ٹائم پہ کیا دعا ہے؟ دعا سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ حضور نے کیا پڑھا تھا؟ وہ سن لینا، الحمدللہ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنے کا ثبوت مل جائے گا. زور سے بولو یار. آج یہ دوری بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ شیطان کو موقع ملے تب اس کے بعد آئے اور چپکا کر کے دھر کے جائے. سمجھے کہ نہیں؟ چپکا کر کے دے. ہم لوگ ایسا لگاتے ہیں نا، بلڈنگ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ پھٹنے کا چانس ہی نہیں ہوتا. تو حضور فخر خاندیش علیہ رحمت الاسلام کی بڑی شان ہے اور غوث پاک سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں. اور غوث پاک، آپ لوگ بھی غوث پاک کی محبتی میں نہ آئے کہ جشن غوث الورا ہے، شہزادہ غوث الورا ہے. صحیح ہے نا؟ جشن غوث الورا ہے اور جشن غوث الورا کسی نے شہزادہ غوث الورا ہے. محبت کے لیے تو آ رہے کہ ان آنکھوں نے دیکھ لیا، آقا کو نہیں دیکھا، غوث کو نہیں دیکھا، کم سے کم شہزادہ غوث پاک کو تو دیکھا ہے. اگر انہیں چاہ کر کے ہم کہیں گے فرشتوں ہم نے آقا کو نہیں دیکھا، غوث کو نہیں دیکھا ہے، لیکن ان کے شہزادے کی زیارت ضرور کی ہے. ان کے شہزادے کی زیارت تو ضرور کی ہے، لیکن اتنے اعمال بھی تو ہونے چاہیے اچھے. اسی لیے تو اللہ فرماتے دعا کرتے رہنا ہمیشہ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت ماں کے واسطے. غوث پاک کے بڑے دیوانے تھے. آج یہ بھی غوث پاک کے دیوانے ہیں. ایک دیوانے کے نام پہ ضرور لبیک کہیں گے انشاءاللہ. اتنے دیوانے تھے معلوم. ایک شفیع حضرت ناسک میں غوث پاک کی نسل سے ہیں، گیلانی سرکار حضرت مثال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارشیں نازل فرمائے. شفیع حضرت معلوم ہے، ہم لوگ تو خالی بولتے ہیں سادات کرام سے محبت کرتے ہیں. سادات کرام سے محبت کرنا کیا ہے؟ علامہ عبدالغنی نصیر آبادی حضور فخر خاندیش صدیق، والدہ کا جنازہ تیار ہے، نہلا دیا گیا، کفن پہنایا گیا، لیکن کوئی تبرک نہیں رکھا گیا تھا. کوئی تبرک نہیں. اتنے میں شفیع حضرت آئے، چپل پہنی ہوئی، کہا حضرت چپل عطا فرما دیں. شفیع حضرت نے چپل دی تو چپل کی جو دھول تھی وہ اپنی والدہ کے چہرے پہ جھاڑنے لگے. دنیا کو بتا دیا ارے شہزادہ غوث اعظم تو بہت اور بہت آنا ہے. ان کے قدموں سے جو چپل لگ گئی، اس چپل سے جو دھول لگتی ہے وہ بھی دیوانوں کی شفاعت کا ذریعہ ہے. غوث پاک سے محبت کی نشانی، ان کی اولاد سے اتنی محبت، ایسے ہی غوث پاک سے بڑی محبت کرتے تھے. حضور جیلانی سرکار خود فرماتے ہیں، کہا کرتے سید صاحب دعا کریے 11ویں والے آقا قبول فرما لیں. ارے زور سے یار، 11ویں والے آقا قبول فرما لیں. معلوم 11 تاریخ کس کی ہے؟ غوث پاک کی. 11 تاریخ کس کی ہے؟ کس کی؟ اتنی محبت غوث پاک کی، اتنی محبت غوث پاک کی. حضور غوث پاک نے حضور فخر خاندیش کو 11 تاریخ عطا فرمائی. حضور فخر خاندیش کو اسی دن مثال فرما گئے. 11 تاریخ یہ غوث پاک کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت کی نشانی تھی. لیکن ان کے لیے مہاراشٹر کے لوگوں نے، خاندیش کے لوگوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں، محسن کو بلا بیٹھے. ساری ضرورت پڑی تھی تو کہا مقرر کو بلانا. حضرت کو فون لگایا، چلے آ رہے ہیں حضرت. کس سے آ رہے ہیں؟ بولے بیل گاڑی سے آ رہے ہیں. کس سے آ رہے ہیں؟ ٹرک سے آ رہے ہیں. کس سے آ رہے ہیں؟ بولے بس سے آ رہے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں؟ ناسک سے آ رہے ہیں. حالت خراب ہو جاتی ہے سفر کرنے. گھنٹے میں پہلے سمجھتا تھا مقرر لوگ بولتے میں فلا گیا تھک کے آتا، میں ہنستا تھا کیا بول رہے ہیں. اب احساس ہوتا ہے، کمر ٹوٹ جاتی ہے بیٹھے بیٹھے، سمجھ رہے نا. تو حضور فخر خاندیش ان گاڑیوں میں آتے تھے تو ان کے نام پہ الحمدللہ شہزادہ غوث پاک نے ایسا نوازا کہ 11 تاریخ اپنی دے دی اور اپنے شہزادے حضور جیلانی سرکار کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ ایسے محسن کے نام پہ ایک مسجد بننی چاہیے. وہ ساحل کی سرزمین پر حضور جیلانی سرکار نے ان کے نام سے مسجد بنانے کے لیے جگہ خرید لیا ہے. آج مسجد لوگ بناتے ہیں اماں کے نام پہ، ابا کے نام پہ. ارے سارے ثواب ابا کے کرو، یہ سارے ثواب اماں کا کرو، لیکن نام بزرگوں کا دو. بزرگوں سے کلیئر ہو جاتا ہے، وہ والا ہے کون والا ہے کلیئر ہو جاتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اور ان کے ہاں تو بزرگی نہیں ہے. بزرگ کو سارے الحمدللہ ہم سنیوں پہ اپنا کرم دے رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ سنیوں پہ خاص کرم ہے. تو حضور فخر خاندیش کے نام سے مسجد جگہ. ماشاءاللہ ہمارے حافظ سعید صاحب رئیس المشندین
جی ماشاءاللہ سرکار فرماتے اس لیے میں کہہ رہا ہوں جی ہمارے دوست ہیں اللہ کو سلامت رکھے سارے علماء کو سلامت رکھے تو ماشاءاللہ وہاں کا بیڑا اٹھایا. اور ایک چیز اور بتاؤں, مسجد تو ہم لوگ بنا لیتے ہیں, لیکن مسجد میں لوگ منمانی کرتے ہیں. اس کو بھی آنے دو, اس کو بھی آنے دو, سب کو آنے دو, سب کا ساتھ سب کا وکاس. کیا بولتے دیکھو اتنے سالوں میں وکاس سمجھ میں آ رہا کہاں پہنچ گئے ہم لوگ. اس لیے سب کے چکر میں نہیں پڑنے کا, جس کے چکر میں رہنے کا وہ خالی ایک ہے. کہاں کون ہے؟ کہاں مدینے والا آقا ہے. اور اس کی سنتوں کو دیکھو. اسی لیے میں ایک بیان ہر جگہ کرتا, سیم دکھنے والی چیز سیم نہیں ہوتی ہے. یہ سن لیں آپ, سیم دکھنے والی چیز سے سننے کے موڈ میں ہے نا. اگر سننے کے موڈ میں ہے تو حضور فخر خاندیش کے نام پہ ایک بار اور بولا یار. سیم دکھنے والی چیز سیم نہیں ہوتی. یہاں میں شروعات کرتا ہوں کہاں سے؟ داڑھی سے. کہا داڑھی میں بال ہے کہ نہیں؟ جو لوگ نہیں رکھے وہ ٹینشن میں رہے تھوڑا, بال ہی نہیں ہمارے پاس. ارے یہ داڑھی تو مردوں کی پہچان ہے, بغیر داڑھی کی تو عورتیں بھی رہتی ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ ایک صاحب مجھ سے بولے حضرت انگوٹھی کتنی پہنے؟ ہم نے کہا مرد کے لیے 4.5 ماشے کی, 4.5 ماشے سے کم کی, وہ بھی چاندی کی, وہ بھی 1 نگ والی. یہ مردوں کے لیے مسئلہ ہے. اور جو مرد نہ ہو تو چاہے جتنی انگوٹھی پہن لے. سمجھے کہ نہیں آپ؟ جو مرد نہ ہو تو چاہے جتنی انگوٹھی پہن لے, 10 میں پہنو, 20 میں پہن لے. اب تو نوجوان ہمارے کانوں میں بھی پہن لے رہے ہیں. اب وہ ٹینشن میں کنفیوز ہے, لگ رہا ہے وہ کنفیوز ہے کہ میں لڑکیوں کی رکھا. کنفیوژن دور کریے, اس کو دور کریے. سمجھے کہ نہیں؟ اب تو نیا بریسلٹ بھی چلا رہے ہیں. پہلے چوڑی عورتوں کو پہناتے تھے, اگر کوئی بزدل ہوتا تھا چوڑی دکھاتے تھے, پہن اس کو تو ڈرتا تھا. آج کل نوجوان بریسلٹ جو بڑے شوق سے پہنتا ہے, بڑی حیرانی کی بات ہے. تو سیم دکھنے والی چیز سیم نہیں ہوتی ہے. یہ داڑھی کے بال ہے, ہاں یا نا؟ داڑھی کے بال, اس کو کٹاؤں کی بچاؤں. سب بولو نا کٹاؤں. دیکھو ایک بال ہے, آپ نے کہا بچاؤ, کہا بغل میں بھی بال ہے. اچھا وہ ہرے ہرے ہوتے ہیں کیا؟ وہ بھی تو کالے اور سفید ہوتے بال ہے, اس کو کٹاؤں کی بچاؤ. اب آپ ہی اپنی بات پہ غور کرو, دونوں بال سیم دکھ رہے ہیں, سیم ٹو سیم ایک جیسے بال ہیں, لیکن ایک کو آپ نے کہا بچاؤ, ایک کو آپ نے کہا کٹاؤ. وجہ کیا ہے؟ آپ بول رہے داڑھی ٹوپی والا سیم ہو گیا, یہ بال سیم نہیں ہے میرے. اور آگے بڑھو. میں کہتا ہوں تمہارے بدن میں جو کھال ہے, ایک کھال وہ جسے کٹاؤ تو سنت ہے, باقی کھال اگر یہاں کی کاٹو تو خودکشی ہے. یا اللہ کھال برابر نہیں, مال برابر نہیں. میں کہتا ہوں مال برابر نہیں. آپ کہیں کیسے مال برابر نہیں؟ میں کہوں گا ایک بونڈی ایک مستری ہے, صبح اٹھا 9 بجے گیا کام پہ, صبح سے لے کے شام تک آرام سے سینٹنگ کام کیا زبردست, 500 لے کے آیا, خوش ہو گیا. راشن کی دکان پہ گیا, دکان کھلوائی, ایک بونڈی سے جو ہے 500 کا چاول لیا, آیا گھر میں بچے کو شام کے ٹائم کی کھچڑی بنوائی, چھولے کی چٹنی کے ساتھ کھلانے کے لیے دے دیا. نعرہ تکبیر, مخدوم ملت, حضور اشرف السادات, شہزادہ غوث اعظم. آرام سے آپ لوگ رہیں, یہ ادب نہیں ہے. تمام حضرات انتہائی ادب و احترام کے ساتھ رہیں. حضور سید صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے, استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور امین شریعت, خلیفہ حضور تاج الشریعت, فخر خاندیش, امیر شہنشاہ کوتل, قادری دولہ, قادری دولہ, قادری دولہ. دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, قادری دولہ, فاتح خاندیش, نبیر شہنشاہ کوتل. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ تمام حضرات اپنی اپنی جگہ پر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ تشریف رکھیں.
तमामी हजरात अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं और कैमरा वगैरह जिसका ऑन हो तो वो ऑफ कर ले। कोई भी मोहतरम हज़रात, इसको अदब नहीं कहते हैं, इसको ताज़ीम नहीं कहते हैं। आप अपना शोर को बंद करें, अदब और एहतराम के साथ अपनी अपनी जगह पर जैसे बैठे थे वैसे बैठ जाएं। ये जितनी भी नौजवान और ये बात बहुत जरूरी है आज के दौर में कि सेफ दिखने वाली चीज जो है सेफ नहीं होती। तो हमारे लोग जो है ना अक्सर दाढ़ी टोपी बोले, उधर भी दाढ़ी, इधर भी दाढ़ी, उधर भी टोपी, इधर भी टोपी, तो सारा मामला सेफ जो है नहीं होता। सबसे बड़ी बात क्या है? बाल बाल बराबर नहीं, खाल खाल बराबर नहीं, माल माल बराबर नहीं। जब दोनों में फर्क हो गया तो क्या फर्क करने वाला कौन है? क्या कोई इंसान ये फर्क करता है तो मुसलमान कहेगा नहीं प्यारे? इंसान कौन होता है शरीयत में अमल दखल करने वाला? शरीयत में उसकी चलती है जिसका हम कलमा पढ़ते हैं। हम कलमा अपने अल्लाह का पढ़ते हैं, अपने रसूल का पढ़ते हैं, तो शरीयत में उन्हीं की चलती है। दुरूद पाक पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूंकि 1 घंटे से माशाअल्लाह आप लोग समाअत कर रहे हैं, वक्त भी मुख्तसर है, बस बात इतनी थी कि हुजूर फखरे खानदेश अलैहि रहमतुर रिज़वान, उनके नाम से जो मैंने बताया आपको, एक मस्जिद की जगह मुसावल में ली गई और उसी में बात चल रही थी कि आज मस्जिद का ट्रस्टी, हकीकत है बुरा मत मानना, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसको बुरा लगे वो सामने से हट जाए। वरना हकीकत यह है कि आदमी शरीयत की भी नहीं चलाता मस्जिद में, वो सोचता है कि इमाम साहब मेरे हिसाब से चले। सबसे बड़ी गलती आप यही पे करते हैं। अगर इमाम साहब आपके हिसाब से नमाज पढ़ाने लगे तो नमाज लफड़े में आ जाएगी। फरमाइश नहीं कर सकते कि आप ये सूरत पढ़िए, यहाँ पे शरीयत में फरमाइश होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ट्रस्टी कहते दीनदार होता है, जैसे दवाखाना डॉक्टर चलाए तो शानदार चलाता है, घर अगर इंजीनियर बनाए तो शानदार बनाता है, वैसे ही अगर कोई दीनदार मस्जिद का जिम्मेदार होता है तो मस्जिद में अपनी नहीं चलाता, मस्जिद में उसी आका की चलाता है जिस आका की पूरी दुनिया में चला करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मस्जिद की जगह खरीदी गई और खरीदी जाएगी इंशाअल्लाह। हो गया सब मामला, बहुत जल्दी वो है कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी बहुत जल्दी इंशाअल्लाह। और वो किसके नाम पे मालूम? शहजादे गौसे पाक के नाम पे। सुभान अल्लाह। अब अंदाजा लगाएं मसलक का कितना मजबूत काम होगा, मसलक का मजबूत किला होगा। आज तो लोग टोपियां पहनते हैं, मसलक के इमामा बांधते हैं, मसलक का जुब्बा पहनते हैं मसलक का, लेकिन बात करते हैं अपने मफाद की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वो शहजादा है, ये शहजादा गौसे आजम अपनी नहीं मनवाता। अगर अपनी मनवाने पे आता तो आज ये मजमा इतना नहीं होता, इससे कई गुना ज्यादा होता। ये शहजादा गौसे आजम जब भी बोलता है तो जबान तो इनकी होती है लेकिन बात बगदाद वाले की होती है। जबान इनकी होती है, काम बरेली वाले का होता है। हमेशा मसलक की बात करते हैं, हमेशा मसलक की। सोचे जब मसलक की बात यहाँ पे है, अगर मस्जिद हजरत के कंट्रोल में होगी तो सोचे मसलक का कितना जबरदस्त काम होगा यार। ऐसे मस्जिद में ताउन करना चाहिए कि मसलक का काम हो ऐसी मस्जिद में। और ताउन करने के लिए, चंदा देने के लिए हम तो किसी को भी देते हैं, लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने गवाह बनाया है तो हुजूर को बनाया है। सारा माल हुजूर के नाम से खर्च करवाया, हुजूर के हाथ से खर्च करवाया। उमर ने हुजूर के हाथ से अल्लाह की राह में लगवाया। क्यों? मालूम है खर्च करना तो कमाल है, उस कमाल पे कमाल वाला है। कमाल ये है कि मुस्तफा जान रहमत रोज़े महशर गवाही दे दे। तो आप इस मस्जिद के लिए जो ताउन करें तो आप ताउन करें, बिलाशुबा कमाल की बात है, लेकिन शहजादे गौसे पाक को गवाह बना करके करें, ये कमाल की बात है। तो शहजादे गौसे पाक के को गवाह बना करके ताउन करें। दौरान गुफ्तगू गैर शरई कलमात निकले हो तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह।